مغير برهانه ونظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی 73ویں آیت، جس میں جناب رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ کل کی گفتگو اس لفظ پر ہو رہی تھی کہ ہر انسان اپنی ظرفیت کے اعتبار سے اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے امام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ معرفت امام اس لیے ضروری ہے کہ کائنات میں پروردگار عالم کی معرفت کا یہ واحد ذریعہ ہے کہ جو تمام اعتبار سے کامل ہے۔
دوسری چیزیں معرفت کا ذریعہ ہیں مگر ناقص ہیں. سب سے زیادہ جو کامل مرحلہ ہے معرفت کے میدان میں وہ 14 انوار قدسیہ ہیں اس کائنات میں علیہم الصلاۃ والسلام. یہ معرفت کا مکمل اور تمام ذریعہ ہیں. ان سے زیادہ نہ کوئی خدا کو پہچان سکتا ہے نہ پہچنوا سکتا ہے. بلکہ زیادہ بھی لفظ درست نہیں ہے. اگر صحیح لفظ استعمال کی جائے تو یہ ہے کہ ان کے جیسا نہ کوئی خدا کو پہچان سکتا ہے اور نہ پہچنوا سکتا ہے. لیکن خود ان کی معرفت یا انہوں نے جن لوگوں کو معرفت پروردگار کرائی ہے یہ ساری چیزیں ایک درجے پر نہیں ہیں. اگر معرفت کے میدان میں کوئی امام کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام معرفت پروردگار بس یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان سے اتنی گفتگو کی جا سکتی ہے جتنا وہ سمجھ سکتا ہو. وہ معارف کا سمندر جو مثلا پیغمبر اکرم علیہ وعلی آلہ آلاف التحیت والکرم کے اندر موجزن ہے، اس اعتبار سے پیغمبر کسی دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکتے معرفت کی، چونکہ اس کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے اس کو تحمل کرنے کی. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، میں اس پر شاید میں نے پہلے اشرے میں گفتگو کی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اور قابل توجہ ہے یہ چیز کہ پروردگار کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے. درمیان میں رک کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ کیا چیز ہے؟ کون سا راستہ ہے جس کو انسان طے کرے تو خدا تک پہنچ جائے؟ کیا چیز ہے وہ؟ آپ نے بہت سنا پروردگار کے راستے پر چلو اور اللہ کے راستے پر چلو اور اہدنا الصراط المستقیم، وہ ساری چیزیں، وہ کہاں ہے وہ راستہ؟ یعنی کہ سفر جو کرنا ہے انسان کو اپنے آپ سے خدا تک، وہ سفر کہاں طے ہوتا ہے؟ آپ کو شارجہ سے عجمان جانا ہے، راستہ معین ہے، اسی راستے سے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اگر ایک راستہ ہے تو وہ راستہ جو ہم سے خدا تک جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ توجہ کریں اس بات پر. وہ کیا چیز ہے بالآخر؟ کیونکہ جسے انسان کو طے کرنا ہے، اور بلکہ طے کرنے میں مجبور ہے، اختیار نہیں ہے. اختیار صرف اس چیز میں ہے کہ کیسے طے کرنا ہے. جو میری گفتگو کل آپ کے سامنے تھی کہ دو راستے معین ہے کہ یہ ہے کہ یہ، اس میں اختیار ہے کہ کیسے طے کرنا ہے، ادھر چلنا ہے یا ادھر چلنا ہے. لیکن چلنا ہے اس میں اختیار نہیں ہے، مجبور ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان کی جو تو اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے مشکل سے، سختی سے، تو اس سے ملاقات کرے گا مالک سے. وہ اچھا انسان ہو وہ بھی خدا کی طرف جا رہا ہے، وہ برا انسان ہو وہ بھی خدا کی طرف جا رہا ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ جو انسان برا ہے وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف جا رہا ہے، جو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں کائنات میں. تو جائے تو کہاں جائے گا؟ پروردگار کی طرف. قدحن الی ربک قدحن فملاقی، تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا. اس میں کسی کو اختیار نہیں. ہر انسان جو اس کائنات میں قدم رکھتا ہے اس کو یہ سفر طے کرنا ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے، اس راستے پر پہنچنا ہے سے جانا ہے یا اس راستے سے جانا ہے. اس راستے سے جانا ہے یعنی بہشت،
اس راستے پر چلنا ہے یعنی جہنم. توجہ کریں, یہ دونوں راستے خدا کے بنائے ہوئے, ان دونوں راستوں کی انتہا بھی خدا کی بنائی ہوئی. بہشت خدا سے جدا نہیں, جہنم خدا سے جدا نہیں. بہشت مظہر رحمت پروردگار, بہشت مظہر نعمت پروردگار, بہشت مظہر انعام پروردگار, جہنم مظہر غضب پروردگار. توجہ کریں, جانا ہر ایک کو ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اس پر جائیں گے نہ اس پر جائیں گے, یہی کھڑے رہیں گے. کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. جانا ہے, چاہو نہ چاہو چلنا ہے. جب چلنا ہی ہے تو طے کرو کہ ڈھنگ سے چلو. جب چلنا ہی ہے, جانا ہی ہے, مجبور ہو کہ جانا ہے, تو اس طرح جاؤ کہ جو مظہر انعام پروردگار سے ملاقات ہو سکے. نہ مظہر غضب الہی, نہ مظہر مغضوبین الہی نہیں, بلکہ اس طریقے سے چلو کہ انعمت علیہم پر رہو. اس طریقے سے چلو کہ غیر المغضوب پہ رہو. توجہ کریں, یہ دونوں راستے ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے, اور ہر دن میں 10 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہی ہے. جو صرف واجب ہی پڑھتا ہے اس کو دن میں 10 بار تو کہنا ہی کہنا ہے اس چیز کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ راستہ, دونوں ترجمہ کا فرق سمجھیں. اگر ممکن ہے آپ لوگ کے آس پاس آگے پیچھے کہیں جگہ ہے, تھوڑا سا جم ہو جائیں, آ جائیں آگے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشکلات ہیں. بالآخر کچھ مشکلات ہیں. کچھ قوانین ہیں جن کی رعایت کرنا ہے, سب کو اسی چار دیواری کے اندر ہونا ہے, اور ایسے بھی جتنا قریب بیٹھیں اتنا بہتر ہے, کیونکہ یہی تو وہ درسگاہ ہے جو انسان کو قربت سکھاتی ہے, ایک دوسرے سے نزدیک ہونا سکھاتی ہے. بہرحال ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا تصور دیا قرآن نے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. توجہ کریں, میں نے ایک بات سال گزشتہ کہی تھی, اس پر ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں جو اس سے دقیق ہے. وہ کیا؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے نعمتیں نازل کی. اگر پروردگار اس طریقے سے کہتا کہ وہ راستہ, پروردگار اہدنا صراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کا. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. عربی میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ کہا جا سکتا ہے. وہ راستہ جن پر وہ لوگ چلے ہوں جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. دونوں ترجموں میں یا دونوں عبارتوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں عبارتوں میں فرق کیا ہے؟ وہ راستہ, ایسا راستہ جس پر وہ لوگ چلے ہوں جن پر تو نے نعمتیں نازل کی, ایک. اور دوسرا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں ترجموں میں فرق, دونوں عبارتوں میں فرق, یہ ترجمہ ایک ہی ہے. دونوں عبارتوں میں فرق یہ ہے
کہ ایک جگہ پر راستہ الگ ہے, چلنے والے الگ ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن تفسیر کرتا ہے صراط مستقیم کیا چیز ہے, کہ صراط المستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم کی تفسیر کر رہا ہے خود قرآن مجید دوسری آیت میں. اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کیا, ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت کر. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. یہ نہیں ہے کہ الصراط الذی, وہ راستہ جس پر وہ لوگ چلے ہو جن پر نعمتیں نازل ہوئیں. اگر یہ ہوتا تو بات یہ ہوتی راستہ اور ہے, چلنے والے اور ہیں. یعنی راستہ, میں اور دقیق لفظ کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا, یعنی راستہ پہلے سے معین ہے, کچھ لوگ اس پہ چل رہے ہیں. نہیں, میں اور دقیق کروں گا اس لفظ کو, توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. نہیں معلوم کہاں سے بحث آج آپ کے سامنے آئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ راستہ جس پر وہ لوگ چلے ہوں یہ نہیں ہے, ان لوگوں کو راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ راستہ پہلے سے معین ہے اس پر یہ لوگ چل رہے ہیں, نہیں, بلکہ اور دقیق یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ راستہ پہلے سے موجود ہے اور یہ مجبور ہے کہ اس پر چلیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے پہلے سے راستہ موجود نہیں ہے کہ جو اس پر چلیں, یا مجبور ہیں کہ اسی طرف چلیں. نہیں, بلکہ ان لوگوں کا راستہ. دیکھ رہے ہیں آپ, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. اس کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی ایسا نہیں کہ راستہ پہلے سے تھا اور یہ اس پر چلے, بغیر نمونے کے چلے. بھئی اگر آج کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے, آپ دیکھیں کوئی چیز انسان نے بنائی, کہ یہ آپ نے اس کی طرح بنائی ہو. ایک کوئی انسان ہے جس نے سب سے پہلی بار وہ چیز بنائی, کس کی طرح بنائی؟ کہا نہیں, تو اس نے تو کوئی نمونہ ہی نہیں تھا, تو اس نے کہاں بنائی؟ خود بنائی. جی, پھر اس نے جو بنائی دوسرے اس کو دیکھ کے بنا رہے ہیں. اس نے خود بنائی. اور میں ایک لفظ یہاں پر اور کہوں میرے عزیز تاکہ میری بات اور واضح ہو جائے. آج آپ دیکھیے کائنات میں کوئی شے ایجاد ویجاد نہیں ہے. یہ لفظیں غلط ہیں اس کائنات میں. سائنس کی ایجاد اور اس کی ایجاد, یہ ایجاد ہو گیا وہ آ گیا, یہ سب غلط ہے. کوئی شے کائنات میں آج نئی نہیں آ رہی, ایجاد نہیں ہو رہی. یہ شان صرف خدا کی ہے. اب میں اس کو میں نے کہیں کہا ہے لیکن جلدی سے آپ سن لیں. آپ دیکھیں کل تک انسان کو اگر سفر کرنا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا, کہ بڑی مصیبت تھی. حج کرنے جائیے تو 6 مہینہ چاہیے, مثلا کہاں سے جا رہے ہیں, چل دیے پھر آئیں گے. آج کیا ہے کہ 6 گھنٹے بھی نہیں لگتے, بیٹھے اڑے پہنچ گئے. ایجاد نہیں ہے یہ. کل تک آپ کو اگر اپنی بات سنانا ہو کہیں تو ایک وقت چاہیے تھا کہ خط جائے پھر آئے, اور آج آپ بیٹھے, اور اب یہ جائز یا ناجائز اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ادھر کی بورڈ پر انگلیوں نے حرکت کی, ادھر اس نے پڑھا, الفاظ بھی پڑھے, آواز بھی سنی, تصویر بھی دیکھی. یہ سائنس کی ایجاد نہیں ہے. کیسے آپ انکار کر رہے ہیں؟ کل تک تو یہ تصویر نہیں دکھائی دے رہی تھی, کل تک تو یہ آواز نہیں سنائی دے رہی تھی, آج آپ سن رہے ہیں. ایجاد نہیں ہے, ایجاد ہے. کیسے گئی یہ تصویر یہاں سے وہاں تک, کیسے گئے یہ الفاظ یہاں سے وہاں تک, کیسے گئی یہ آواز یہاں سے وہاں تک؟ یہ ہواؤں کے ذریعے سے گئی, لہروں کے ذریعے سے گئی, ویوز کے ذریعے سے جا رہی ہے. میرا سوال اسی جگہ پر ہے, میرا سوال اسی جگہ پر ہے. ان ہواؤں کے اندر, ان ویوز کے اندر تصویر کو با امانت امانت داری کے ساتھ تصویر کو یہاں سے وہاں لے جانے کی صلاحیت
کسی سائنٹسٹ نے دی ہے یا پہلے سے تھی؟ اس آواز کو یہاں سے وہاں لے جانا اور اتنی امانت داری کے ساتھ کہ لہجہ بھی نہ بدلے، لہجہ بھی تبدیل نہ ہو، یہ صلاحیت کسی سائنسدان نے رکھی ہے یا پہلے سے تھی؟ کہا تھی۔ جب تھی تو ایجاد کیسے؟ توجہ کریں، جب تھی تو ایجاد کیسے؟ یہ ترقی نہیں ہے، یہ آپ نے 1400 برس کے بعد سمجھا ہے۔ اس کو ایجاد نہ کہیں بلکہ اس کو کشف کہیں کہ کچھ چیزیں مخفی تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا، آج معلوم ہو گیا۔ وہ ایک ہی ہے کائنات میں کہ خلق الاشیاء من العدم، دعائے جوشن کبیر، خلق الاشیاء من العدم، خدا بند عالم کا ایک نام ہے یہ قرآن جوشن کبیر کے اعتبار سے کہ خلق الاشیاء من العدم، وہ خدا ہے جو عدم سے وجود دیتا ہے، نہ ہونے سے ہونا کر دیتا ہے۔ آپ ہونے سے ہونا ثابت کر رہے ہیں، چیزیں موجود ہیں، آپ نہ سمجھے تو خدا کیا کرے؟ ابھی کتنی چیزیں یہاں محفوظ ہیں، کل کشف ہوں گی، اس آنے والے کو آنے تو دے۔ بات آ ہی گئی ہے، کتنی چیزیں یہاں محفوظ ہیں ابھی۔ اچھا آپ سوچ کے بتائیے، انسان کے باہر کا عالم زیادہ پیچیدہ ہے یا انسان کے اندر کا عالم زیادہ پیچیدہ ہے؟ پوچھئے، آپ ڈاکٹر سے پوچھئے، لوگوں سے جو جانتے ہیں، انسان کے باہر زیادہ پیچیدہ چیزیں ہیں یا اندر؟ اور اندر کی بات صرف بدن کی حد تک دنیا سمجھ رہی ہے، بدن کے علاوہ تو ابھی سمجھے ہی نہیں کہاں ہے۔ الموجود المجہول، وہ موجود جسے پہچانا نہیں گیا، اس کا نام انسان ہے۔ یہ دو ٹانگوں پر چلنے والا نہایت خطرناک ہے۔ یہ اتنی پیچیدہ دماغ کے اندر ایسی ایسی رگیں موجود ہیں، اگر جوڑ دیا جائے تو پوری دنیا کا چکر لگا لیں۔ دیکھیں آپ، یہ مالک نے رکھا، یہ وہ چیزیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی سائنس آج سمجھ رہی ہے، اور کتنی ایسی باتیں جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی اسی بدن کے سلسلے میں، اور بدن سے ہٹ کر کے وہ شے جو بدن کو تحرک دے رہی ہے اس پر تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ کیا ہے۔ اتنا پیچیدہ عالم انسان کا، اور آپ نے انسان کے باہر تحقیق کر کے کیا کچھ نہیں کر لیا۔ میں پھر مثال اپنے آپ کے سامنے پیش کی ہے، دو لفظیں آپ نے ادھر انٹر پہ انگلی رکھی، ادھر کھٹ سے تصویر ٹرانسفر ہو گئی، ادھر کھٹ سے آواز چلی گئی، ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کے باہر کا عالم ہے۔ انسان کے اندر کتنی صلاحیت ہے، اسے تم نے پہچانا؟ علم کے 27 حروف ہیں۔ اب یہ حروف کیا ہے، یہ ہماری سمجھ میں کیا آئے گا اور ہم کیا بتائیں گے آپ سے؟ 27 حروف ہیں، سمجھ میں سن لیجئے خالی۔ اب یہ 27 مرحلے ہیں، 27 چیزیں ہیں، سب 27 درجے ہیں، جو بھی ہو، علم کے 27 حروف ہیں۔ حضرت کے آنے کے پہلے دنیا صرف 2 حرفوں تک پہنچ سکے گی، صرف 2 حرفوں تک دنیا پہنچے گی ان کے آنے کے پہلے، ظہور کے پہلے۔ انہی 2 حرفوں میں آج آپ ترقی دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں ہے۔ آج ان 2 حرفوں کی ترقی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی۔ 25 حرف ان کے آنے کے بعد کشف ہوں گے۔ دنیا میں ہوگا کیا، آپ سوچیں ذرا سا، کیا عالم ہوگا کائنات کے اندر جب 2 حرفوں کی ترقی کا عالم یہ ہے۔ تو جب 25 حروف کشف ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ابھی 2 حرفوں میں دنیا کے انسان کے باہر کا عالم کشف کیا ہے، حضرت آ کر کے اندر کے عالم کو کشف کر دیں گے۔ آج آپ دیکھیے، بات یہاں تک آئی ہے، آپ دیکھیے
کل تک تو پہلے تو ٹیلی فون نہیں تھا، خوب وہ آیا، پھر ٹیلی فون پہلا آیا، پکچر وغیرہ میں دیکھیے کیا مصیبت ہے اس سے بولنا. اس کے بعد وہ خارج ہوا، موبائل آیا، موبائل بھی پہلے شاہی. اس کے بعد پھر وہ اور ہوتے 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 گھٹتے گھٹتے اب بات یہاں تک آ گئی کہ اب آپ کو اس کی اسکرین پر ٹچ بھی نہیں کرنا پڑتا. ٹچ سے بھی آگے ہے کچھ. تھوڑا سا اگر انگلی آپ دور رکھ کے بھی ایسے کریں تو تصویر کھسک جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگوں کے پاس ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. جو ذرا سے رکھ کر کے تصویر ایسے کیجئے، صرف انگلی کے اشارے سے، انگلی اسکرین پر ٹچ نہیں ہو رہی، دور سے وہ انگلی، وہ اسکرین اس طریقے سے بنائی گئی کہ اس کو محسوس کر لے، اس کے اشارے سے کھسک جائے. ہے یہ موبائل میں نے دیکھا ہے، میرے پاس ہے نہیں، میں نے دیکھا ہے. اگر کوئی مووی چل رہی ہو، آپ نے ایسے منہ گھما لیا تو بند ہو جائے گی. ہے ایسا موبائل؟ کہ جی ہے، S4 ہے، اب کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں. ایسے دیکھیے، ایسے کر لیجیے، بند ہو جاتی ہے. کیا ہوا کہ نظروں پر اس کو سیٹ کر دیا گیا. اچھا میں دنیا سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ یہ جھوٹ ہے یا سچ کہ انگلی دور سے اشارہ کر رہی ہے، اسکرین پر تصویریں آ جا رہی ہیں؟ یہ جھوٹ ہے یا سچ؟ یہ ہے کائنات میں کہ نہیں ہے؟ جن کے پاس نہیں ہے ایسا موبائل، جن کے پاس ہے ان کو دکھائیں تاکہ سمجھ میں آئے میری بات کیا ہوئی. دور سے ایسے آپ نے انگلی کو ایسے اشارہ دیا، اس کے نزدیک ہے کہ اس حد تک آپ نے اشارہ دیا اور وہ فوراً تصویر آگے پیچھے ہونے لگی، الفاظ آگے پیچھے جانے لگے. یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں سچ ہے. تو مووی چل رہی تب نے یوں گھما لیا اور چہرہ بند ہو گئی. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ کہ سچ ہے موجود ہے کائنات میں، تجربہ بتا رہا ہے. خوب، اگر اشارہ کیا جائے تو موبائل پر تصویر آگے پیچھے ہو رہی ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل کے اندر کی دنیا ایسی بنائی گئی ہے کہ جو ہماری انگلی سے حرکت کر سکے. یہی تو مطلب ہوا اس کا کہ موبائل کے اندر کا عالم اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا، اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ ہماری انگلی کے اشارے پر چلے. کل تک ہم کو کلک کرنا پڑتا تھا، پریس کرنا پڑتا تھا بٹن کو، تب بھی انگلی کے اشارے پر چل رہا تھا. پھر اس کے بعد ہم انگلی کو اپنے کھسکانے لگے اسکرین پر، تب بھی انگلی کے اشارے پر چل رہا تھا. اب انگلی کو دور سے حرکت دینے لگے، تب بھی انگلی کے اشارے پر چل رہا ہے. اب آپ اتنا سمجھے ہیں کہ 1 ملی میٹر دور سے اشارہ کرے تو چلے. قدرت نے ایسا بنایا ہے، بیٹھے بیٹھے چاند کو اشارہ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تمام کم علمی کے باوجود ایسا، اور قرآن معلوم کیا کہتا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہو کہ روح خدا کا امر ہے، تمہیں علم ہی کہاں دیا گیا ہے مگر یہ کہ بہت کم. الا قلیلا، جو الا قلیلا کے مصداق ہیں وہ ایسا موبائل ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ جو انسان کی انگلی کے اشارے پر چلے. اور وہ جو خالق علم و عالم ہے، اگر وہ ایسی دنیا ڈیزائن کر دے، توجہ کریں، نہیں ایسی کائنات ڈیزائن کر دے جو 14 انگلی کے اشارے پر چلے.
اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یعنی کل جس کو آپ معجزہ کہہ رہے تھے آج سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے، ریزن رکھتا ہے. آج سائنس اسے بتا رہی ہے کہ یہ ریزن رکھتی ہے چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ کل کیسے ہو سکتا ہے، آج پتہ چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے. بھئی آپ نے 1 ملی میٹر کے فاصلے سے تصویر چلا دی، انہوں نے 1 ارب کلومیٹر کے فاصلے سے تصویر چلا دی. بات تو وہی ہے، صرف فاصلہ ہی تو بڑھا ہے یہاں سے وہاں تک. آپ اگر چہرہ گھما لیں مووی بند ہو جائے، وہ اگر رخ موڑ لے کائنات پسپا ہو جائے. یہ چیزیں اب تو ایسی باتیں نہیں ہیں کہ اساطیر الاولین، یہ پرانی باتیں ہیں. کہاں پرانی باتیں، تو نئی باتیں. یہ لے لو، یہ کون ہے؟ معصوم ہے؟ جی نہیں. نبی ہے؟ نہیں. امام ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ یہ انسان ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ انسان ہے. اور ایسے اور نام ہمارے پاس ہے لیکن اب وقت نہیں لینا چاہتا اس میں. ایک مثال آپ کے سامنے، اور بہت سے لوگ اس طرح کے ہم لوگوں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کے پاس کو. اصل مصیبت یہ، میں نے جملہ پہلے بھی کہا تھا، مصیبت یہ ہے ہماری، بلکہ ہم سے زیادہ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ آپ نے علماء کے نام پر مجھ جیسے جوہلا کو دیکھا ہے اور سمجھتے ہیں بس عالم یعنی یہی دنیا ختم ہو گئی اس کے بعد. نہیں، روئے زمین پر ابھی بھی میں جانتا ہوں ایسے ایسے عالم بیٹھے ہیں کہ مجھ جیسا انسان ان کے جوتیوں کے نیچے کی خاک کے برابر نہیں ہے. میں ممبر سے سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے بغیر کسی تکلف کے. خدا معاف نہ کرے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. ایسے ایسے علماء آج موجود ہیں روئے زمین پر. یہ زبانیں جو علماء کے خلاف کھل جاتی ہیں یہ نادان ہے بیچاری، انہیں پتہ نہیں ہے کہ عالم کہتے کسے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ علماء ہیں کیا. انہوں بیچاروں نے ہم جیسے لوگوں کو دیکھا یہی عالم ہے، ہوگا لباس پہن کے آگے سمجھے عالم ہو گئے. لباس انسان کو عالم نہیں بناتا، معرفت پروردگار عالم بناتی ہے انسان کو. ایسے ایسے لوگ کائنات میں تھے اور ہیں، ابھی ہیں، میں جانتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں آپ کو ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. میں نے یہ جملہ کہا تھا اس سے پہلے، پھر آپ کے سامنے آج دوہرا رہا ہوں. ایسے ایسے علماء ہیں کہ ائمہ تو دور ہے جن کے اشارے پر کائنات کے مالک نے ڈیزائن کیا ہے. ایسے علماء موجود ہیں کائنات کے، نہ جملہ بڑا ہے لیکن منہ سے نکل گیا. ایسے علماء موجود ہیں کائنات کے اندر جنہوں نے آل محمد سے اپنے آپ کو اتنا قریب کر دیا کہ اثرات پیدا ہو گئے ان کے اندر، اور اگر اشارہ کریں تو کائنات پر تصرف کر سکتے ہیں. ان کے تصرفات موجود ہیں آج ہمارے سامنے. میں نے اس سے پہلے کہا بھی تھا آپ سے، اب بات کہیں سے کہیں آ گئی. ایک شخص آیا جناب آیت اللہ گلپائے گانی کے پاس. سب نے آپ نے دیکھا، کچھ جو ایران کا دیکھا ہوگا، کچھ دن پہلے انتقال ہو، کچھ سالوں پہلے. ہم لوگ مقلد بھی تھے ان کے. تبلیغ سے کہیں سے آیا تھا، تبلیغ کر کے کیسا رہا بتانے لگا کہ ایک بس ڈائبٹیز بہت پریشان کرتی، جہاں جاؤ یہاں وہاں بے احتیاطی. کہنے قند اٹھاؤ. قند یعنی بھائی شکر کی کیا کہتے ہیں اسے پتہ نہیں، کیوبس. وہ اٹھایا کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھایا، آگا کے لب ہل رہے تھے، کچھ پڑھتے رہے، دہن میں رکھا، اس کے بعد کا اسے کھا لو. اس کے بعد یعنی ڈائبٹیز، شوگر کا علاج شوگر سے. اور اس نے کھایا، اس کے بعد چیک اپ کرایا تو تھا ہی نہیں، تھی نہیں وہ چیز. کیا ہے یہ وہی اشارہ ہے. موبائل پر اس تصویر حرکت کر جائے. ایسی ایک نہیں، اتنے نمونے بچے ہیں میرے عزیزوں. اگر میں خالی نمونوں کو پڑھوں علماء کے تو اشرا چاہیے. نمونے صرف اس طرح کے، ایک سے بڑھ کر کے کائنات میں آج بھی موجود ہے ایسے لوگ. یعنی اسی لیے ہم نے کہا کہ جو زمانے کھلتی بیچارے نادان، انہیں پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے. وہ ہم جیسے علماء سمجھ کر کے کچھ کہنے لگتے ہیں اپنا. نہ ایسے ایسے علماء موجود ہے کائنات کے اندر
میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. کوئی تاریخ کائنات میں اتنی پاک و منزہ نہیں ہے جتنی تاریخ ہمارے مراجع کی ہے. لائیے کوئی سلسلہ جو 1400 برس سے آج تک کہیں ڈسکنیکٹ نہ ہوا ہو. ائمہ طاہرین کے بعد سے آج تک یہ سلسلہ کہیں ڈسکنیکٹ نہیں ہوا, کہیں نہیں ٹوٹا, ایک سے بڑھ کر کے ایک آ جا رہا ہے اور آج بھی اپنی نظروں پر دنیا کو چلا رہا ہے. ایسے لوگ ہم نے آپ نے دیکھے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ جو نگاہوں پر دنیا کو چلا رہے تھے. آج بھی چل رہی ہے دنیا, چاروں طرف تو بالا ہے, لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کوئی ماں کا لالو سے نظریں نہیں ملا پا رہا. کون ہے یہ علماء ہی تو ہیں جو سامنے موجود ہے, جدھر جاؤ یہی نظر آتا. کیا ہے یہ امام نہیں ہے, نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, معصوم نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ جیسے انسان نے کیا کیا کہ اس راستے کو اتنا طے کر لیا کہ آل محمد سے قریب ہو گئے, اثرات آل محمد کا ظہور ہونے لگا. یہ ان علماء کے ذریعے سے ہے. ہمیں ناز کرنا چاہیے ان علماء کی تعریف پر, ہمیں پڑھنا چاہیے اپنے علماء کو. ہم مقروض ہیں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, ہم مقروض ہیں اپنے علماء کے. ان کی سیرت کو پڑھیں, ان کے کردار کو پڑھیں, ان کے کیریکٹر کو پڑھیں, ان کی تاریخ کو پڑھیں. کیسے کیسے گوہر نایاب خدا نے ہمیں دیے ہیں. کسی نہ قوم کو ملے, نہ کسی مذہب کو ملے, کسی کو نہیں ملے عزیز ہو جیسی تاریخ ہماری پاک ہے. جملہ اس کا نام توجہ کیجیے گا, ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. جیسے خدا نے ہمیں علماء دیے ہیں, دوسروں کو ایسے امام بھی نہیں ملے. یہ وہ لوگ ہیں, راستہ ہم سے باہر نہیں ہے, راستہ ہمارے اندر ہے. اسی راستے کو ہمیں طے کرنا ہے جو نفس کے حالات ہیں. آئینہ سامنے رکھیے اور دیکھیے کس حالت میں ہے, پتھر ہیں یا اوپر آئے. جانور تک پہنچے کہ پتھر ہی پکڑے. خوب, جانور تک آ گئے, نبات تک آئے, کچھ تھوڑی سی صلاحیت بڑھنے کی, پتھر کی طرح نہیں ہے جہاں پتھر اڑا لیا پڑا رہتا ہے, لات ماری وہاں چلا گیا. لیکن اگر آپ نے کوئی دانہ کہیں ڈال دیا, کچھ دن میں لات ماریے گا تو پیر میں ٹھوکر آئے گی, ٹوٹ جائے گا, وہ نہیں کھسکے گا. اس اپنے ریشے لگا دیے, ریشہ دوانیاں کر لی زمین پر, پکڑ لیا زمین کو. یہ کیفیت نبات میں ہے, اتنی بڑی کیفیت آئی. اور آگے اچھا جانور تک پہنچے, کو پہنچ گئے. اب اس کے بعد انسان تک آئے. اب انسان میں کون سی صفت ابھی پائی جاتی؟ درندے ہیں پھاڑ کھائیں یا کچھ اور ہیں؟ جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں تصور آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے یا نہیں آ رہا؟ اگر نہیں آ رہا تو ابھی جانور ہیں. مطلب مطمئن رہے, ہاں کوئی تکلف نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, صحیح کہہ رہا ہوں. اب میں ہوں یا آپ کو فرق نہیں پڑتا کچھ. اگر چیزوں کو دیکھ کر کے حرام و حلال کا احساس نہیں, جانور ہیں, انسان نہیں ہے ابھی. اور ہیں آج, یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یعنی شوخی کر رہے ہیں آپ کے سامنے, مزاج نہیں ہے, آج جانور ہیں. اگر کسی انسان میں درندے جیسی صفت پائی جاتی, درندہ شیر چیتا ہے, یہ آج بھی شیر چیتا ہے. پروردگار نے اس سے یہ لباس پہنا دیا انسانیت کا تاکہ لگے کہ انسان ہے لیکن ہے نہیں. لگے کہ جیسے آپ ماسک پہن لیتے ہیں نا, ماسک ڈراؤنے بن گئے, ہے نہیں, لگ رہے ہیں. ایسی خدا نے بنا دیا ایسا کہ یہ لگ رہا ہے کہ انسان ہے تاکہ دنیا میں رہ سکے, اندر سے جانور ہے. کل جب قیامت آئے گی خدا یہ لباس چھین لے گا, وہ اللہ دے دے گا. جب قیامت آئے گی یہ لباس چھن جائے گا. جو تو کل تک ہم نے تم کو بچا پردہ ڈالے ہوئے تھے, آج تھوڑی نا, آج وہ تصویر لاؤ جو تم نے خود بنائی ہے. کوئی درندہ نکلا, کوئی کچھ نکلا, کوئی کچھ نکلا, یہ کیا ہوگا؟ یہ آج وہی تصویر ہے جو موجود ہے. تو راستہ خود اندر ہے. بس میں آخری کلام میں, راستہ اندر ہے انسان کے. اسی نفس کے حالات کو طے کرنا ہے جو پروردگار کی طرف جا رہا ہے. اب یہ خدا کی طرف جا رہا ہے یعنی کیا, اس کو میں عرض کروں گا بعد میں آپ کے سامنے. انہی حالات کو طے کرنا ہے, یہی ہے صراط مستقیم, باہر نہیں ہے. اسی کو اپنے اندر طے کرنا ہے, ہم کہاں تھے کہاں پہنچے. اور
جب راستہ خود نفس سے انسان بن گیا، اب آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، صراط الذین انعمت علیہم. جب راستہ خود نفس ہے تو ان سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، تو راستہ کہاں سے آتا؟ بس انہی کا نفس ہے جو راستہ ہے پروردگار کے لیے. یہی وجہ ہے کہ یہی سے نفس اللہ بھی ہے، یہی روح اللہ بھی ہے، یہی وجہ اللہ بھی ہے، یہی جنب اللہ بھی ہے. کیونکہ راستہ بھی یہی ہے، چلنے والا بھی یہی ہے، مبدا بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور اس پر دقیق گفتگو ہے یہاں پر کہ جس کو علماء بیان کریں. اور میں نے اس سے پہلے گزارش کی تھی کہ اگر جو جتنی باتیں میں پتہ ہے کہہ رہا ہوں، ڈاؤٹ ہو آپ پوچھیں اس بارے میں، لیکن اگر کوئی سوال لکھ کے دیں تو برائے مہربانی پلیز اس کے نیچے اپنا نمبر بھی لکھ دیں، تاکہ میں کس کو جواب دوں. ہوا میں تو جواب نہیں دیا جائے گا کہ آپ نے سوال نامہ میں نے پڑھ لیا وہیں پہ جواب دے دیا. ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وہیں جواب دے انسان سن لے، آئے گا، وہ ترقی ہوگی، لیکن ابھی نہیں ہے. اور یہ چیز معقول نہیں ہے کہ ہم ایک آدمی کا سوال 1000 آدمی کے سامنے بیان کریں جواب اس کا. اگر کہیں ایسا ہوتا آپ بتائیے، میں نے تو نہیں دیکھا آج تک اس طریقے سے کہ کوئی ایک آدمی سوال کرے اس کو 1000 آدمی سامنے بیان کیا جائے. نہیں، جو باتیں آ سکتی ہیں وہ آتی ہیں، لیکن جو خصوصی شخص کے سوال کی ہوں گی وہ اسی سے کہی جائیں گی جس کا سوال ہے. لہٰذا ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کچھ آگے پیچھے باتیں ہوں، کچھ پچھلے شعرے میں کہہ چکا ہوں، کچھ یہاں اسی کو بار بار پھر وہی باتیں ہیں. لہٰذا اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے، واقعی مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، نہ کوئی آر ہے اور نہ مجھے شرم آتی ہے اور نہ بگڑتا ہوں. اگر بگڑنے والی کیفیت بھی ہوگی تو یہاں تو نہیں بگڑوں گا. ایک صلوات پر ہے محمد اور آل محمد. راستہ یہی نفس ہے انسان کا، اسی کو آگے بڑھانا ہے. اور ایک منزل وہ آتی ہے، ہم تو وہاں تک کیا پہنچے، لیکن بہرحال نمونہ ہمارے لیے یہی لوگ ہیں. کون لوگ؟ صراط الذین انعمت علیہم. کل گفتگو کروں گا کہ یہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ چلنے والا خود جا رہا ہو، یہ ایک کیفیت ہے، بلانے والا بلائے، یہ دوسری کیفیت ہے. ایک منزل آئے کہ جب چلنے والا تو اپنے پوری سرعت کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن بلانے والے نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. دیکھ رہے وہاں بھی وہی نفس ان حالات تک پہنچ گیا نفس کہ اتنی ساری مشکلات کے بعد مطمئن ہو گیا. یہ کھیل نہیں ہے، مطمئن ہو گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور جب مطمئن ہو گیا تو اب ارجعی، پلٹا، الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور یہ راستہ جب نفس قرار پا جائے تو پھر یہاں پر مرد و زن کی قید ختم ہو جاتی ہے، چونکہ نفس مرد کے پاس بھی ہے، نفس خاتون کے پاس بھی ہے. اب کچھ نہیں ہے، یہ نہیں کہ مرد تیز چلے گا عورت سلو، نہیں، کچھ نہیں. بدن کے مراحل ہیں کہ جہاں پر مرد و عورت الگ ہیں، لیکن نفس کے مرحلے میں کیا ہے؟ کیا اس کی روح تر ہے کچھ مرد کی؟ نہیں، جو روح اس کے پاس وہی روح اس کے پاس. اسی طریقے سے نفس بھی اسی طریقے سے حالات ختم ہو جاتے ہیں. پھر جو تقاضے ہیں عورت مرد کے کمزور و ضعیف، یہ بدن کے تقاضے ہیں، روح کے تھوڑی ہیں. یا ہے اس طریقے سے کہ عورت کچھ کم سنتی ہے، مرد کچھ تیز سنتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. جو تعلق جن چیزوں کا تعلق روح سے ہے وہ مراحل دوسرے ہیں. نفس بھی اسی طریقے سے ہے. جب نفس انسان کا بلندی پر آ جاتا ہے تو مرد و عورت زن کے فرق ختم ہو جاتا ہے. وہاں ممکن ہے کہ مرد سے کہیں تیز جا رہی ہے کوئی خاتون، نفس کی کیفیت کا راستہ ہے. اور جب یہ منزل آتی ہے تو پھر بات نہیں رہ جاتی کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. چلتے وقت کہا کہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جان بچ جائے؟ تو امام نے کہا ہے، راستہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہ بیعت کر لوں، بیعت کر لوں جان بچ جائے گی. تو جواب سنیں گے آپ؟ شاعر نے خوب کہا کہ زینب کے دل کی تھا امام زمان نہ لیں، زینب کے دل کی تھا امام زمان نہ لیں، میں آپ کی بہن ہوں میرا امتحان نہ لیں.
نفس کے راستے پر تزگیر و تانیث کا فرق ختم ہو جاتا ہے. آج مرد اس مرحلے پر حیران ہیں جو کام کربلا میں جناب زینب نے انجام دیا ہے. حالات نفسانی پر زینب کس مقام پر ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا. شہزادی کا مقام کہاں ہے نفسانی حالات پر کون سوچے گا. نفس زینبی کا عالم کیا تھا. کچھ لوگ وہ ہیں جو کربلا گئے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کربلا کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے ان میں سے ایک زینب، چونکہ جناب زینب کا اس دنیا میں آغاز حیات اسی طریقے سے ہوا جیسے امام حسین کا ہوا. بیٹی کائنات میں آئی، ماں نے بیٹی کو باپ کی آغوش میں دیا، نام کا نام آپ رکھیے. مولا نے لیا، پیغمبر کے پاس آئے، علی کیا نام رکھا کہ نام آپ رکھیں؟ رسول اللہ آپ نام رکھیں. پیغمبر خاموش ہیں، جناب جبرائیل نازل ہوئے، اس بچی کا نام زینب رکھیں. دیکھ رہے ہیں آپ، وہی طریقہ جو حسنین کے لیے استعمال ہوا وہ طریقہ شہزادی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس بچی کا نام زینب رکھیں. پیغمبر نے بحکم خدا بچی کا نام زینب رکھا اور سینے سے لگا کر کے اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. رسول خدا بڑی نواسی کی ولادت ہوئی ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک ایک چیز پیغمبر نے بتانا شروع کی. جناب سیدہ پوچھتی ہیں بابا میرے بچی کے مصائب پر رونے کا ثواب کیا ہوگا؟ کہ وہی جو حسین کا ہوگا. پیغمبر کا جواب یہی، آغاز حیات جناب زینب ہے اس کائنات میں اور گفتگو کربلا کی شروع ہو گئی. ایسا لگتا ہے کہ بی بی اسی کربلا کے لیے آئی ہے. تربیت ہوئی جناب زینب کی. زینب کن آغوش میں پلی؟ پیغمبر، مولا کائنات، جناب سیدہ امام حسن امام حسین. جناب زینب اپنی شادی کی منزل پر آئیں. بہت سے پیغام جناب زینب کیا ہے مولا کائنات رد کر رہے ہیں. عبداللہ ابن جعفر کا پیغام آیا. مولا نے کہا کہ پیغام تمہارا قبول ہے. عبداللہ ابن جعفر کو جناب زینب کے شوہر ہونے کی حیثیت سے مولا کائنات نے قبول کیا. کہا لیکن ایک شرط ہے، شرط در ضمن عقد کا ایک شرط ہے. کہ وہ کیا؟ کہ جب حسین مدینے سے سفر کرے اور میری بیٹی زینب اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں. یعنی یہ وہ شرط ہے جس پر شوہر کو اختیار نہیں ہے. شرط در ضمن عقد ہے. کہا جب حسین سفر کرے میرا حسین اور زینب جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں. قبول ہے. زینب شوہر کے گھر آ گئی. یہاں پر بھی کربلا کا خیال رکھا گیا. وقت آیا، امام حسین نے اعلان سفر کیا کہ ہم مدینے سے سفر کریں گے. بہن اپنے بھائی کے سامنے آئی، بھیا سنا ہے کہ آپ جا رہے ہیں. کہاں زینب، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، مجھے سفر کرنا ہے. کہا بھیا میں بھی چلوں گی. کہا زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہیں، امام ہیں، حکم شرعی کا خیال ہے. تمہارے شوہر عبداللہ ہیں، جناب عبداللہ بیمار ہیں، شدید علیل ہیں، تقریباً 70 برس کی عمر لکھی ہے اس وقت لوگوں نے جناب عبداللہ ابن جعفر کی، اور سخت مریض بھی ہیں، بستر علالت پر ہیں. جناب زینب آئیں، آ کر کے بیٹھ گئیں. جناب زینب علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہے، جناب سیدہ کی لخت جگر ہے، ساری باتیں درست ہیں، لیکن جناب عبداللہ کی زوجہ ہے. شوہر کا احترام زینب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. بیٹھی ہیں، شاید کچھ قطرات عاشق عبداللہ کی رخسار پر گرے، یا جناب عبداللہ نے آنکھ کھولی
زینب خیریت؟ چہرے پر بے چینی ہے. کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا بھیا سفر کر رہا ہے,